جی تو ہم پاسو سے نکل چکے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں حسینی سسپینشن برج کی جانب۔ یہ آپ روڈ کا نظارہ کر سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت روڈ ہے، پہاڑوں میں سے گزرتی ہوئی۔ سائیڈوں پر مختلف درخت ہیں جن میں سفیدے کے درخت یہاں پر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور روڈ ایسی ہے کہ بالکل جو ہے نا صاف اینڈ کلین روڈ ہے۔ سامنے آپ کو پہاڑ کی چوٹیاں نظر آتی ہوں گی، اور یہ سائیڈ پر بہتا ہوا، تیزی سے بہتا ہوا دریائے ہنزا۔ گلگت بلتستان کی اصل خوبصورتی جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں جو ہر وقت برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں 20,000 فٹ سے بلند جو ہے وہ بے شمار چوٹیاں ہیں۔ آپ کو جگہ جگہ ایسی چوٹیاں ملیں گی جہاں پر سالہ سال برف رہتی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے اٹریکشن کا باعث جہاں دوسری بہت سی چیزیں ہیں اس خطے میں، وہاں پر سب سے زیادہ جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ بلند پہاڑ ہیں۔ ابھی ہم جس گاؤں کے پاس ہیں یہ حسینی گاؤں ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے حسینی گاؤں۔ یہ ہم اوپر تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے بورت لیک اور پاسو گلیشیئر کی جانب، وہاں سے واپسی پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے جی آپ کا حسینی سسپینشن برج، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کافی لمبا جو برج ہے، رسیوں سے باندھا ہوا یہ برج ہے، اور انتہائی خطرناک برج ہے۔ یہ اس خطے کا سب سے لمبا، اس دریا پر جو برج ہیں ان میں سے سب سے لمبا برج یہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی برج جو ہیں وہ اس دریا پر، یہ دریائے ہنزا نیچے آپ بہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اس پر اور بھی برج ہیں۔ اس میں ایک برج پاسو میں ہے، وہ بھی کافی لمبا ہے، لیکن یہ والا برج جو حسینی سسپینشن برج ہے یہ ان تمام برج سے سب سے لمبا اور سب سے خطرناک ہے، اور اس برج پر ہر سال ہزاروں سیاح جو ہے یہ برج دیکھنے آتے ہیں۔ باقاعدہ اس برج کا ٹکٹ بھی جو ہے وہ لیتے ہیں یہاں پیچھے ایک جگہ پر، اور اس کے علاوہ یہ لائف جیکٹ جو ہے کسی بھی حادثے کی صورت میں جو ہے وہ دیتے ہیں کہ تاکہ بندہ محفوظ رہے، کیونکہ اس کی اونچائی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، 100 فٹ تک اس کی اونچائی ہے دریا سے، اور یہ کافی لمبا برج ہے، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اصل میں 1960 میں یہ تعمیر کی، 1967 میں یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ 2 ویلیج، ایک پار ویلیج ہے، وہاں کے لوگوں کو ایک پریشانی ہوتی تھی آنے جانے کے لیے، تو دنیول اس برج کا نام، ویلیج کا نام ہے دنیول، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ برج جو ہے ایوب خان جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہ تعمیر کروایا تھا۔ سامنے دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے سامنے اور آگے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو چٹانیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں سے راستہ ایک گزرتا ہے، چھوٹا سا راستہ، وہ قریب سے آپ اگر وہاں قریب جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، ادروائز آپ اتنے دور سے وہ راستہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اس کے علاوہ یہ اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ اس میں یہ جو لکڑی کے تختے لگے ہوئے ہیں ان کے درمیان تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کا فاصلہ ہے۔ یہ دیکھیں اس وقت جو یہ اگست کا مہینہ ہوتا ہے، جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں یہ جو دریا ہوتا ہے دریائے ہنزا یہ بہت تیزی سے بہتا ہے، کیونکہ گلیشیئر کا جو پانی ہے وہ تیزی سے پگھل رہا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے اس کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اس مہینے میں۔ اس کی لمبائی جو ہے وہ 6335 فیٹ ہے، 6335 فیٹ ہے، اور یہ دنیا کے خطرناک ترین برج میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ جو علاقہ آپ پیچھے نظر آ رہا ہے بیک گراؤنڈ میں وہ پاسو ہی ہے، پاسو کونز آپ کو یہاں سے بھی نظر آ جاتے ہیں، اور یہ حسینی اور پاسو ویلیج ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً جڑے ہوئے ہیں، بیچ میں تھوڑا سا راستہ ہے، اور پھر پہلے اگر گلگت کی سائڈ سے جائیں تو پہلے حسینی ویلیج آتا ہے،
اور پھر اس کے بعد جو دوسرا ولیج آتا ہے یہ پاسو ولیج ہے۔ نہیں بس صحیح ہے بھائی، موبائل پیارا ہے۔ لکڑی کے ان تختوں پر چلنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہے اور بے خوفی کی ضرورت ہے، اور مقامی لوگ جو یہاں کے ہیں وہ بہت آسانی سے یہاں اس برج کو آر پار جاتے ہیں اس برج کے، لیکن جو نئے آدمی ہوتے ہیں جس طرح ہم میں یا کوئی بھی ٹورسٹ آتا ہے تو اس کے لیے 4-5 تختے جو ہے یا تھوڑا سا فاصلہ بھی اس برج پر طے کرنا جو ہے وہ بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ ٹورسٹ جو ہے یہاں پر بہت زیادہ مقدار میں کافی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں۔ ہر وقت یہاں پر ٹورسٹ کی ایک لائن لگی رہتی ہے، اور جس طرح اسلام آباد میں یا لاہور میں کسی پارک میں جو ہے وہ کسی خاص جگہ پر جو ہے وہ ٹکٹ لے کر جاتے ہیں، اس طرح یہاں پر بھی ٹکٹ لے کر پھر لائنوں میں لگتے ہیں، پھر لائف جیکٹ پہنتے ہیں، اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں۔ یہ آپ حسینی کونز اور پاسو سسپینشن برج کا نظارہ ایک ہی فریم میں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ پیچھے پاسو کونز ہیں، آگے یہ دریائے ہنزہ بہتا ہوا، اور یہ حسینی سسپینشن برج یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی تو ہم عتاباد لیک پر واپس پہنچ چکے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ عتاباد لیک۔ یہ بھی اس علاقے کا ایک بہت بڑا ٹورسٹ اٹریکشن پوائنٹ ہے، یہاں پر سالانہ ہزاروں سیاح جو ہے وہ آتے ہیں۔ یہاں پر بھی بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ یہ ٹوٹل جھیل جو ہے یہ 21 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس میں کشتی رانی کی سہولت بھی موجود ہے، دونوں طرح کی کشتیاں ہیں، سمپل لکڑی کی اور دوسری جو انجن والی کشتیاں ہیں وہ بھی یہاں پر ہوتی ہیں۔ اور اس کا پانی جو ہے وہ ٹھنڈا یخ ہوتا ہے کیونکہ گلیشیئرز کا پانی آتا ہے، اور نیلے رنگ کا صاف شفاف پانی ہوتا ہے اس کا۔ یہ ہنزہ سے تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر یہ لیک موجود ہے، اور یہ 2010 میں ایک لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے یہ لیک جو ہے وہ معرض وجود میں آئی تھی۔ تھوڑی دیر اس لیک پہ گزارنے کے بعد اب ہمارا پروگرام ہے کہ ہنزہ کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ آج دوسرا دن ہے اور شام تک ہم نے ہنزہ کو گلگت میں پہنچنا ہے۔ ابھی راستے میں ہنزہ جو بازار ہے اور کریم آباد کا جو بلتیت فورٹ ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ 2-4 جگہیں جو ہیں ہنزہ کی یہ بھی بہت تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ خاص کر بلتیت فورٹ جو ہے وہاں سے پورے ہنزہ اور نگر کا نظارہ ہوتا ہے۔ یہ ہم بلتیت فورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہنزہ شہر ایک صاف ستھرا چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر طرح کی دکانیں جو ہیں وہ مل جائیں گی، ہر طرح کی شاپنگ، روایتی جو دستکاریاں ہیں ان کی سٹالز بھی آپ کو مل جائیں گے، اچھے ریسٹورنٹ بھی آپ کو مل جائیں گے، ہوٹل بھی مل جائیں گے۔ مجموعی طور پر یہاں پر آ کے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی یورپ کے کسی ملک کے کسی شہر میں پہنچ گئے ہوں۔ اتنا صاف ستھرا اور اتنا یعنی بہترین ماحول آپ کو پاکستان کے کم ہی شہروں میں ملے گا۔ یہ راستہ جو ہے یہاں سے آگے جو ہے چڑھائی آتی ہے، اور یہ بلتیت فورٹ جو ہے یہ اوپر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، بلتیت فورٹ کی طرف یہ چڑھائی جا رہی ہے۔ سڑک یہاں سے بلتیت فورٹ کی طرف جاتی ہے۔ بلتیت فورٹ ذرا اونچائی پر واقع یہ قلعہ ہے جو قدیم جو راجے ہوتے تھے یہاں کے ان کی رہائش گاہ ہوتی تھی، اور یہ کافی جو ہے ہنزہ میں بلندی پر واقع ہے۔ یہاں پر گاڑی کو ہم یہاں پر پارک کریں گے اور یہاں سے آگے ہم پیدل جائیں گے۔ ہنزہ میں آپ کو اچھے ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے علاوہ آپ کو کڑھائی کا سامان اور یہ روایتی جو گلگت کی ٹوپی ہوتی ہے اور اس طرح کی جو دوسری روایتی چیزیں ہیں وہ آسانی سے مل جائیں گی، اور بیسٹ پلیس ہے ان چیزوں کو خریدنے کے لیے یہ ہنزہ۔ اس کے علاوہ یہ بعض دکانیں ایسی ہیں جہاں پر اولڈ جو سامان ہے، اینشنٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جو کئی سو سال پرانی جو چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پر دکانوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ ہنزہ میں اس کے علاوہ بھی بہت سی خوبصورت جگہیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فورٹ ہے، التیت فورٹ بھی ہنزہ میں واقع ہے، لیکن ابھی ہم جس فورٹ میں جا رہے ہیں وہ بلتیت فورٹ کہلاتا ہے۔ جہاں گاڑی پارک کی ہے وہاں سے تقریباً 10 منٹ آپ کو پیدل جو ہے وہ چڑھائی اس طرح کی روڈ پر چڑھنی پڑے گی۔
یہ ایک اینشنٹ سامان کی دکان ہے جو سب سے پہلے آتی ہے۔ یہاں پر قدیم جو چیزیں ہیں ان کی وہ رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کو بلطیت فورٹ نظر آئے گا۔ یہ قلعہ جو قدیم راجاؤں کی جو ہے وہ رہائش گاہ ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک تین منزلہ اونچا جو ہے یہ اس کی بلڈنگ ہے۔ قدیم طرز تعمیر پر یہ بنائی گئی ہے، پتھر، لکڑی اور یہ گارے سے یہ تعمیر کی گئی ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ جو قلعہ ہے اس کے آگے سے آپ کو پورے جو ہنزا ہے اور اس کے سامنے جو نگر ہے وہاں کا نظارہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قلعہ جو ہے یہ اونچائی پر واقع ہے۔ اور ہنزا کی جو ویسے تو بہت سی جگہیں ہیں جو اونچی ہیں، پہاڑیاں بھی ہیں، چوٹی پہاڑیوں کی چوٹیاں بھی ہیں، لیکن یہ جو بازار ہے اس میں سب سے اونچی جگہ یہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہنزا شہر کا نظارہ، بڑا ہی خوبصورت اور پیارا شہر ہے۔ درمیان میں یہ دریائے ہنزا بہتا ہوا اور سامنے جو علاقہ ہے اس کو نگر کہتے ہیں۔ اور یہ جو پیچھے پہاڑ ہیں یہ وہی راکا پوشی کے پہاڑی سلسلہ ہے، چوٹی سے آگے ہیں۔ یہ آپ بلطیت فورٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بلطیت فورٹ سے آپ نیچے ہنزا ویلیج کا اور ہنزا شہر کا بھی نظارہ آپ کر سکتے ہیں۔ لمبے تھکا دینے والے سفر میں یہ ہماری آخری جو چیز تھی جو اس راستے پر ہم نے دیکھی ہے۔ اب واپس ہم گلگت کی طرف روانہ ہو گئے اور اب انشاءاللہ رات کو ہم گلگت میں قیام کریں گے اور صبح ہم نے نالتر ویلی جانا ہے۔ نالتر یہ پوری روڈ جو ہے انتہائی خوبصورت جگہوں سے بڑی ہوئی ہے۔ آپ ہنزا کو دیکھیں، آپ چاہے حسینی سسپینشن برج کو دیکھیں، چاہے آپ پاسو کونز کو دیکھیں، چاہے آپ آباد جھیل کو دیکھیں، یہ ساری جگہیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ یہاں پر سالانہ ہزاروں ٹورسٹ جو ہے وہ آتے ہیں۔ ہنزا سے آگے جو علاقہ ہے وہاں پر وخی کمیونٹی یعنی اسماعیلی برادری کے لوگ رہتے ہیں، اور یہاں پر جو ہنزا ہے یہاں پر بھی زیادہ تر اسماعیلی برادری کے لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نگر کا علاقہ ہے وہاں پر شیعہ کمیونٹی رہتی ہے، اور گلگت میں جو ہے وہ مکس ہیں، شیعہ، سنی اور اس کے علاوہ اسماعیلی برادری کے لوگ، یہ تینوں مکس رہتے ہیں۔ ابھی بھی پاسو جس ہوٹل میں ہم نے رات کو قیام کیا تھا وہاں بھائی نے ہمیں بتایا تھا کہ جب دہشت گردی سے پہلے یہاں پر اس ہوٹل میں سالانہ ہزاروں غیر ملکی ٹورسٹ آتے تھے، لیکن دہشت گردی کے بعد یہ جو ہمارا بزنس ہے، اس کا ہوٹلنگ کا بزنس، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اب یہ چند گنتی کے جو ہے چند ٹورسٹ جو ہے وہ اس گلگت بلتستان کے علاقے میں آتے ہیں، وہ بھی ان اونچے پہاڑوں کی وجہ سے۔ اللہ کرے اس ملک میں امن قائم ہو دوبارہ، انشاءاللہ ہو بھی گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس علاقے میں دوبارہ سے غیر ملکی ٹورسٹ کا جو ہے وہ ہجوم دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ یہ ایسا علاقہ ہے گلگت بلتستان اور اس کے علاوہ پورا پاکستان کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ شاید آپ کو دنیا میں کہیں اور نظر نہ آئیں۔ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہیں یہ ہمالیہ کے خطے میں آپ نیپال میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں گے پہاڑ ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس طرح روڈ کے قریب جو پہاڑ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ خاص کر یہ جو KKH بنی گئی ہے، یہ چائنا والوں کی مدد سے جو پاکستان نے بنائی ہے، یہ پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتی ہے۔ یہاں سے آپ بہت زیادہ مقدار میں جو پہاڑ ہیں ارد گرد ان کا احاطہ کر سکتے ہیں، اور بلند جو پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں وہاں تک آپ جا سکتے ہیں، جیسے راکا پوشی ہو گئی، پاسو سر ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے پہاڑ جو روڈ کے دونوں طرف ہوتے ہیں، سب کے نام تو مجھے نہیں آتے۔ ابھی یہاں سے ہم واپس جو ہے گلگت آ گئے ہیں، تقریباً گلگت کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زندگی نے یہ جو موقع دیا ہے اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت جگہوں کو جو ہے دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اور ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے فرصت کے لمحات میں سے وقت نکالے اور اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو جو ہے وہ دیکھے